بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کو پیشاب کی جلن کا مسئلہ ہے، گردوں میں، مثانہ میں یا پیشاب کی نالی میں انفیکشن کی وجہ سے پیشاب کرتے وقت سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر سوزاک جیسا خطرناک مرض لاحق ہے، تو ان کے علاج کے لیے ایک انتہائی فائدہ مند اور فوری اثر کرنے والا نسخہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ عام طور پہ جو لوگ زیادہ گرم اور تیز مرچ مسالے دار چیزوں کا بکثرت استعمال کرتے ہیں، گوشت، انڈے، مچھلی اور مرغن غذائیں زیادہ کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو پیشاب کی جلن، انفیکشن اور سوزاک جیسے امراض میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو جنسی بے راہ روی کا شکار ہیں، یعنی بری عادات میں مبتلا ہیں، جیسے کہ ہم جنس پرستی، مشت زنی کی عادت اور فطری طریقے کو چھوڑ کر دوسرے کسی بھی طریقے سے جو لوگ جنسی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بازاری اور فاحشہ قسم کی عورتوں کے پاس جانے سے یہ مرض ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتا ہے۔ پیریڈز کے دوران اگر ملاپ کیا جائے تو اس سے بھی پیشاب کی نالی میں سوزش اور انفیکشن ہو کر پیشاب پیلا اور جل کر آنے لگتا ہے، بلکہ بسا اوقات پیشاب کے ہمراہ پیپ یا خون کا اخراج بھی ہونے لگتا ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے سب سے پہلے تو گرم اور تیز مرچ مسالے دار تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بالکل بند کر دیں۔ مضر بول غذاؤں کا استعمال زیادہ کریں، یعنی ایسی غذائیں جو پیشاب کھل کر لاتی ہیں، اور اس کے لیے سب سے فائدہ مند کھیرا ہے۔ چنانچہ کھانے کے ہمراہ 2 عدد کھیرے سلاد کے طور پہ کھانا شروع کر دیجیے۔ یہ پیشاب کی جلن اور انفیکشن کو دور کرنے میں بہت ہی کمال کے فوائد رکھتا ہے، گردوں اور مثانہ کو خوب اچھی طرح سے ڈیٹاکس کرتا ہے اور پیشاب کی نالی میں سے سوزش کو دور کرنے کا انتہائی بہترین علاج ہے۔ اسی طرح اگر آپ دودھ کی کچی لسی بنا کر پئیں، 1 حصہ دودھ میں 3 حصے پانی اور حسب ذائقہ نمک ملا کر دن میں 2-3 بار استعمال کریں تو یہ بھی پیشاب کی جلن اور سوزش کو دور کرنے کے لیے بے حد فائدہ مند اور مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اگر خربوزے کا موسم ہے تو خربوزہ آپ کو روز کھانا چاہیے، یہ بھی پیشاب کھل کر لاتا ہے اور پیشاب کی نالی کو صاف کرنے کے لیے از حد مفید اثرات کا حامل ہے۔ اسی طرح تربوز کے کھانے سے بھی پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے، انفیکشن اور درد سے نجات پانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ سبزیوں میں سے شلجم، توری اور کدو یا لوکی کو بہت کم مرچ مسالے میں پکا کر کھانا بہت فائدہ کرتا ہے۔ پیشاب اگر پیلا اور جل کر آتا ہو یا پیشاب کی نالی میں انفیکشن کی شکایت ہو تو ایسے میں تمباکو نوشی سے اور شراب نوشی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شادی شدہ افراد کو ملاپ سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے اور جتنی بھی قابض اور دیر ہضم چیزیں ہیں جیسے کہ فاسٹ فوڈ، بیکری پروڈکٹس اور میدہ سے بنی چیزیں، ان کا استعمال کم سے کم کریں۔ ساتھ ہی یہاں بتائے گئے نسخے کو بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا اور 3 دن کے استعمال سے مکمل آرام آ جائے گا، جسے تیار کرنے کے لیے آپ کو صرف 4 چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ پہلے نمبر پہ آپ نے سفید زیرہ لینا ہے اور اس کے لیے 20 گرام سفید زیرہ لے کر اسے ہلکی آنچ پر ہلکا سا روسٹ کر لیجئے۔ زیرے کا استعمال کرنے سے ایک تو پیشاب کھل کر آتا ہے، دوسرا یہ گردوں کو اور پیشاب کی نالی کو خوب اچھے سے صاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جلن اور سوزش کو دور کرنے کے لیے یہ خاص فوائد کا حامل ہے۔ تو زیرے کو ہلکا سا بھوننے کے بعد چولہے سے اتار لیجئے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے 20 گرام ہی بڑی الائچی یعنی موٹی الائچی لینی ہے جو گرم مسالے میں ڈالی جاتی ہے۔ کھانوں کی لذت اور خوشبو کو بڑھانے کے لیے اسے استعمال میں لایا جاتا ہے، حالانکہ یہ سوزاک اور پیشاب کی جلن، درد یا سوزش کا بھی مؤثر ترین علاج ہے۔ تو موٹی الائچی کے اندر سے آپ نے دانے نکال لینے ہیں۔ تیسری چیز جو آپ اس نسخے میں استعمال کریں گے وہ چھوٹی الائچی یعنی سبز الائچی ہے۔ سبز الائچی بھی جلن اور سوزش کو دور کرنے میں کمال کے فوائد
فوائد رکھتی ہے۔ پیشاب کی جلن اور سوزاک کے خاتمے کے لیے جو نسخے بنائے جاتے ہیں ان میں اسے بکثرت استعمال میں لایا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تو 20 گرام ہی سبز الائچی لے کر اس کے بھی دانے نکال لیجئے گا۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے کلمی شورا لینا ہے۔ یہ فوری طور پہ پیشاب جاری کرنے کے لیے اور پیشاب کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ کسی بھی ہربل سٹور سے یا پنسار سٹور سے یہ آپ کو بآسانی مل جائے گا۔ یہ بھی آپ نے 20 گرام ہی لینا ہے۔ اب ان چاروں چیزوں کو الگ الگ پیس کر ایک جگہ اکٹھا کریں اور اچھی طرح سے مکس کر کے کسی بند جار میں ٹائٹ کر کے رکھ دیجئے۔ ہوا اور نمی سے اسے بچا کر رکھیے اور اس میں سے ایک چھوٹا چمچ صبح شام دودھ کی کچی لسی کے ہمراہ یا سونف الائچی کے قہوہ کے ساتھ یا پھر شربت بزوری کے ہمراہ استعمال کریں۔ اس کی پہلی ہی خوراک سے آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا اور 3 دن کے استعمال سے آپ کو مکمل آرام آ جائے گا۔ البتہ اس کے استعمال کے دوران پرہیز کرنا بے حد ضروری ہے۔